آئیے آپ کو براہ راست یہ چلتے ہیں، صدر نون لیگ شہباز شریف نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ جو پاکستان کے عوام بیلٹ باکس میں اپنے ووٹ کے ذریعے جو فیصلہ کریں گے، اس کا پاکستان کی مستقبل کے حوالے سے چاہے وہ ترقی اور خوشحالی کا سفر ہے، چاہے وہ اس ملک میں غربت کو کم کرنے کا سفر ہے، چاہے وہ تعلیم، علاج، معالجہ، چاہے وہ پاکستان نے جو 76 سال میں جو اربوں خربوں کے جو قرضے لیے ہیں، چاہے وہ نوجوان نسل کے مستقبل کا معاملہ ہے۔ کروڑوں بچے اور بچیاں نہ صرف اس الیکشن میں ووٹ ڈالنے جا رہے ہیں، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کا مستقبل اس الیکشن سے جڑا ہوا ہے۔ تو آج ان حوالوں سے میں چاہتا تھا کہ آپ کی گوش گزار کچھ باتیں کروں۔ چند دن یہ پوسٹ پون ہوتا رہا، اس کی وجہ یہ تھی کہ ہر دن ٹی وی پہ دیکھتے تھے آج کوئی فیصلہ آ رہا ہے، آج کوئی فیصلہ آ رہا ہے، تو اس لیے اس کو پوسٹ پون کرنا پڑا۔ پہلی بات تو یہ ہے، میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ ٹی آئی ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی جو رپورٹ 3 دن پہلے آئی ہے، اس کا جو نچوڑ ہے، اس کے جو نتائج ٹی آئی برلن نے جو کیا نام ہے، کیا ہو گیا جی؟ آپ لوگ کیمراز ایڈجسٹ ہے نا، آپ بات سنیں، کریں شروع۔ تو وہ جو نتائج آئے ہیں ان کا بھی تعلق اس ملک کے الیکشن اور الیکشن کے بعد سے براہ راست ہے۔ میں کسی ماضی میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، صرف چند باتیں کروں گا اس حوالے سے کہ میاں محمد نواز شریف نے جب 1997 میں پاکستان کی پہلی موٹر وے کا افتتاح کیا، جو اس وقت شاید $1 ارب سے بنی تھی، 26 ارب روپے، جی 26 ارب روپے، جو 26 ارب روپے، آج اگر وہ موٹر وے بنانی پڑتی تو پتہ نہیں کتنے 100 ارب لگتا۔ ہمارا یہ ایک علیحدہ معاملہ ہے۔ تو شدید الزامات لگے، اور بعض لوگ جو اس دنیا میں نہیں ہیں انہوں نے الزامات لگائے۔ آپ دیکھ لیں کہ موٹر وے الحمدللہ آج لاکھوں لوگوں کو ایک بہترین کمفرٹیبل سفر مہیا کر رہی ہے، اور جو الزامات تھے، چاہے کوئی اس دنیا سے چلا گیا یہاں پر ہے، وہ کوئی الزام ثابت نہیں کر سکا۔ پھر جب نواز شریف کا 2013 سے تیسرا بطور وزیر اعظم اس ملک کی خدمت کا سفر شروع ہوا، تو اس وقت 2013 میں جب نواز شریف نے حکومت کی ذمہ داری سنبھالی، تو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا جو پاکستان کے حوالے سے کرپشن پرسیپشن انڈیکس تھا، CPI جسے کہتے ہیں، وہ 139 پہ پہنچ چکا تھا۔ آپ کو پتہ ہے کون سی حکومت کی، نام لینے کی ضرورت نہیں، جب انتخابات ہوئے تو کس حکومت سے نواز شریف نے ووٹ کے ذریعے حکومت حاصل کی، 139 پر پہنچ چکا تھا۔ نواز شریف کے دور میں 2013 سے لے کے 18 تک جو پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی سرمایہ کاری ہوئی، چاہے وہ سی پیک کے منصوبے ہیں جس کے اوپر ان 5 سالوں میں تقریباً $30 ارب کی سرمایہ کاری ہوئی، بجلی کے منصوبے لگے،
پاکستان کے چاروں صوبوں میں سی پیک کوریڈورز بنے، اورنج لائن لاہور میں پاکستان کی پہلی پبلک ٹرانسپورٹ ٹرین اس کا آغاز ہوا، کوئلے کی بنیاد پر بجلی کے منصوبے لگے۔ پھر نواز شریف کے اسی دور میں ٹو بی آن دا سیفر سائڈ مزید بجلی کے منصوبے گیس کی بنیاد پر لگائے گئے، اربوں ڈالر پاکستان کے اپنے وسائل خرچ کر کے۔ تو اندازہ کریں کہ یہ اربوں خربوں کی سرمایہ کاری نواز شریف کے 2013 اور 18 کے دور میں ہوئی۔ عام منطق یہ ہے، ضروری نہیں کہ ہر جگہ یہ منطق فٹ بیٹھے، لیکن عام خیال یہ ہے کہ جہاں پر سرمایہ کاری ہوتی ہے وہاں پر کرپشن بعض ممالک میں بڑھتی ہے، اور اس کی ایک مثال نہیں، میں کئی مثالیں دے سکتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا بے پایاں فضل و کرم ہے کہ نواز شریف کے اس دور میں پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی سرمایہ کاری ہوئی، مگر کرپشن کو ایک شدید ضرب لگی ان 5 سالوں میں، اور وہ جو انڈیکس سی پی آئی 2013 میں پچھلی حکومت نے چھوڑا تھا، وہ انڈیکس کم ہو کر ان 5 سالوں میں 117 پہ آ گیا، یعنی 23 پوائنٹس 22 پوائنٹس کی کمی اس میں آئی۔ ایک ریکارڈ ہے، ریکارڈ۔ آپ پوچھیں گے کہ جب 97 میں جب وہ آپ نے ٹی آئی کا ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا حوالہ کیوں نہیں دیا، تو میں قطعیت کے ساتھ تو بات نہیں کر سکتا، لیکن میرا خیال ہے اس وقت ٹی آئی انٹرنیشنل شاید اس طرح وجود میں نہیں آئی تھی جو کہ پچھلی دہائی میں یا ان چند سالوں میں آئی ہے۔ یہ ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد جو حکومت آئی، ایک بدترین دھاندلی کے ذریعے اور جادو منتر کے ذریعے جو حکومت آئی، اس نے کیا کیا نعرے لگائے تھے وہ آپ نے ویڈیوز دیکھی ہیں، میں اس پہ نہیں جانا چاہتا۔ کیا کیا الزامات لگائے تھے وہ آپ نے تقاریر پڑھی ان کے بانی کی، وہ مجھ میں نہیں جانا چاہتا، لیکن چند باتیں ضرور کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں پر کرپشن ہو وہ حکمران چور ہوتا ہے، کرپٹ ہوتا ہے۔ جہاں پر کرپشن کم ہونی شروع ہو جائے، میں نے کرپشن کے خاتمے کا لفظ استعمال احتیاطاً نہیں کیا، اس لیے کہ دنیا کے کسی معاشرے میں کرپشن مکمل طور پر ختم آج تک نہیں ہوئی، حتیٰ کہ وہ ملک ناروے جیسا یا ڈنمارک جو سر فہرست ہے سب سے کم ترین کرپشن کے حوالے سے، وہاں پر بھی کرپشن مکمل طور پر ختم نہیں ہوئی۔ اس لیے میں نے کرپشن کی کمی کی بات کی ہے، خاتمے کی بات نہیں کی۔ تو کہنا چاہتا ہوں کہ اس لیڈر نے یہ کہا کہ جہاں پر کرپشن کم ہو وہ حکمران بڑا دیانتدار اور امین ہوتا ہے، صادق ہوتا ہے۔ یہ میرے الفاظ نہیں، نواز شریف کے الفاظ نہیں، اس لیڈر کے الفاظ ہیں۔ اور پھر آپ نے دیکھا کہ جب 2018 میں وہ اپنا دوپٹے پہنا کر، کیا خواہش صاحب کہتے ہیں ان کے پٹکے پہنا کر جب ان کو جہازوں میں لاد کر بنی گالا میں لے جایا گیا اور حکومت مارز وجود میں آئی، تو ان 4 سالوں میں 2018 اگست یا سپٹمبر 2018 اگست سپتمبر میں ان کی حکومت بنی، اور 2022 11 اپریل تک جو ان کا جو وقت تھا عوام کی خدمت کرنے کا، اس دوران ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹس آپ کے سامنے ہیں کہ وہ کرپشن پرسیپشن انڈیکس سی پی آئی 100 جو 17 پہ آ چکا تھا نواز شریف کے 5 سالہ دور میں، دوبارہ شوٹ کر کے 140 پہ پہنچ گیا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ وہ ادارہ کہہ رہا ہے جس کے بارے میں بانی پی ٹی آئی خود کہتے تھے کہ کرپشن جہاں پر کم ہوتی ہے وہ
صادق و امین ہوتا ہے، کرپشن جہاں بڑھ جاتی ہے وہ چور اور ڈاکو ہوتا ہے. تو ان کے دور میں ان کو ان الفاظ میں ایڈریس نہیں کرنا چاہتا کہ کم سے کم ہمیں اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے، لیکن یہ رپورٹ خود پکار کر کہہ رہی ہے کہ 4 سال میں پی ٹی آئی کے زمانے میں کرپشن دوبارہ 140 پہ چلی گئی، اور جو ان 4 سالوں میں عوام کی خدمت کرنے کے لیے ان کے اپنے دعووں کے مطابق کہ 1 کروڑ نوکریاں انہوں نے دینی تھی، 50 لاکھ گھر بنانے تھے، گھر تو دور کی بات ہے، 1 اینٹ نہیں لگائی، نوکریاں دور کی بات ہے، انہوں نے بے روزگاری میں بے پناہ اضافہ کیا. آپ جانتے ہیں کہ گندم ایکسپورٹ کی گئی، پھر گندم امپورٹ کی گئی، چینی بیچی گئی مافیا کے ہاتھوں، انہوں نے اربوں روپے انہوں نے اس میں بٹورے، اپنی جیبوں میں ڈالے. ڈالر اور روپے کی جو قدر تھی وہ ویسے ہی روپیہ نیچے جا رہا تھا، اس سے علیحدہ ونڈ فال پروفٹس ہوئے ان کو، ان جو کارٹلز تھے، ایکسپورٹرز تھے، جو بھی تھے جن کے پاس چینی پڑی تھی. پھر چینی امپورٹ کی، یہ اربوں ڈالر پاکستان کے اس طرح برباد کیے گئے. یہ سارے واقعات آپ کے سامنے، اور ایک رات اچانک انہوں نے پریس کانفرنس کی اور اعلان کیا کہ میں نے کمیشن بنا دیا ہے، جنہوں نے چینی اور گندم میں گڑبڑ کی اس کو میں چھوڑوں گا نہیں، جو ان کا ایک تکیہ کلام تھا. آج تک نہ وہ رپورٹ آئی، نہ کسی کو پکڑا گیا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نواز شریف کے دور میں پی کے الائز بنے، نواز شریف کے دور میں سوات میں وہ نواز شریف فاؤنڈیشن ہاسپٹل بنا، نواز شریف کے دور میں ملتان میں چلن ہسپتال بنا، نواز شریف کے دور میں آپ نے فیصل آباد میں چلن ہسپتال بنا، یونیورسٹیاں بنی، عرفہ کریم سینٹر بنے، لاکھوں لیپ ٹاپس دیے گئے، اربوں روپے کے تعلیمی وظائف دیے گئے، سڑکوں کا جال بچایا گیا، 100 ارب سے پکیاں سڑکاں تے 100 کے پینڈے کہ ہزاروں کلومیٹر یہ دیہاتوں میں اپنا یہ سڑکیں بنائی گئیں کسان کے لیے. نواز شریف کے دور میں کھاد کسان کو سستی دی گئی. نواز شریف کے دور میں ٹیوب ویل کی جو کسانوں کے ٹیوب ویل تھے ان کے اوپر بجلی کے اوپر مد میں سبسڈی اربوں روپے کی دی گئی. یہ اربوں خربوں، اور اس دور میں کرپشن کم ہو. اور اگلا 4 سال بانیے پی ٹی آئی کے دور میں 1 اینٹ نہ لگے، گارا نہ لگے، دوائی نہ ملے، مریض سزک کر مر جائیں. جو ادویات فری اسپتالوں میں ملتی تھی وہ بند کر دی گئیں، پی کے ایل آئی کو برباد کر دیا گیا، اور ہیپاٹائٹس کے سینٹرز جو پورے پنجاب میں بنائے گئے تھے ان کو ختم کر دیا گیا. اور اس کے باوجود بھی کرپشن جو ہے وہ دوبارہ 117 سے 140 پہ چلی گئی. یہ ہے وہ سنجیدہ گفتگو جو میں آج آپ سے کرنا چاہتا تھا کہ اگلا الیکشن پاکستان کی قسمت کا فیصلہ کرے گا. اس کے بعد آپ کو پتہ ہے میں نواز شریف کی قیادت میں مجھے جب 13 جماعتوں نے منتخب کیا بطور وزیر اعظم، تو آپ جانتے ہیں کہ سیلاب، بدترین سیلاب آئے، 100 ارب روپیہ وفاق نے تقسیم کیا، 100 ارب روپیہ 4 صوبوں میں. باہر سے بے پناہ برادر ممالک سے، دوست ممالک سے امداد آئی، ان کو تقسیم کیا گیا. آٹا پنجاب میں مفت تقسیم کیا گیا، سرحد میں مفت تقسیم کیا گیا. اس کے علاوہ جو بھی ترقیاتی کام تھے، چاہے گوادر کے ہوں، چاہے اسلام آباد کے اندر وہ میٹرو چلیں، اور الحمدللہ باوجود 13 پارٹیز کی ایک کولیشن تھی جس کا میں وزیر اعظم تھا، تو اللہ تعالیٰ نے عزت رکھی. وہ کرپشن پرسیپشن انڈیکس CPI جو عمران نیازی کے دور میں انتہا کو دوبارہ پہنچ چکا تھا 140 پہ، وہ کم ہو کے 1 سال میں وہ 133 پہ آ گیا، 133 پہ آ گیا. تو میں ایک لطیف انداز میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ڈار صاحب کے پہلے اس دور میں جو 5 سالہ دور ہے 22% کم ہوا، تو وہ
سالانہ اس کی اوسط بنتی ہے 4.5%، یہ 4.5%۔ الحمدللہ جب ہماری حکومت آئی تو وہ 7% ایک سال میں تھی، تو ڈار صاحب نے اس میں مزید اضافہ کر دیا۔ نواز شریف کو اس کے کریڈٹ جاتا ہے، 13 پارٹیز کو اس کا کریڈٹ جاتا ہے۔ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ چور اور ڈاکو کا ورد کر کے اس ملک کے اندر وہ زہر گھولا گیا ہے، وہ اس ملک کے اندر بدتمیزی کا طوفان اٹھا ہے کہ جس کو اب سنبھالنا ایک کار دارت ہے۔ جس ملک کے اندر ترقی اور خوشحالی نہیں ہوتی وہاں پر انسٹیبلٹی ہوتی ہے، وہاں پر پائیدار اپنا آپ کو موقع نہیں ملتا۔ ترقی اور سیاسی استحکام جڑے ہوئے ہیں۔ اس طرح کی بدترین الزامات کی بوچھاڑ کر کے اس زمانے میں خود پی ٹی آئی نے کیا، اور ساتھ کچھ قوتوں نے اس کو ساتھ اپنی قوت کے ساتھ اس میں اور بڑھوتری کی، اور آج حالات یہاں پر پہنچے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں، میں آپ کو ابتدائیاً یہ بات کرنا چاہتا تھا کہ یہ وہ صورتحال ہے، اور میں یہاں پر ایک آدھ بات اور کروں گا، پھر آپ سے کچھ سوال ہوں گے تو میں ضرور لوں گا کہ آپ جانتے ہیں، اور یہ بغیر خود نمائی کے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، اب پھر کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک سال میں یہ جو ہماری حکومت کی جو بھی کارکردگی ہے وہ قوم کے سامنے ہے، قوم نے فیصلہ کرنا ہے، میں نے نہیں کرنا، آپ نے فیصلہ کرنا ہے۔ اس میں جو کرپشن میں کمی آئی 7%، اس کا کریڈٹ مجھے اکیلے کو نہیں جاتا، اس کا کریڈٹ نواز شریف کو جاتا ہے، اور 13 پارٹیز کی کولیشن کے سربراہان کو جاتا ہے، فائنانس منسٹر کو جاتا ہے، اور سب کو جو پوری کیبنٹ ہے ان کو جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ میں آپ کو یہاں پر آج پھر یہ بھی بات بتاتا چلوں کہ یہ بات آج ریلیونٹ ہے کہ کس طرح جب نیشنل کرائمز ایجنسی کی کلین چٹ ہمیں ملی تو کس طرح مذاق اڑایا گیا کہ جناب یہ فلاں ہے، پہلے کہا کہ شہباز شریف کا تو اس میں نام ہی نہیں، تو سلمان شہباز شریف کا ہے۔ بھائی سلمان شہباز شریف تو پالیٹکس میں ہے ہی نہیں، پالیٹکس تو میں ہوں۔ اگر سلمان شہباز شریف کو کلین چٹ مل گئی تو میرے خلاف پر بات باقی رہتی نہیں ہے، کیونکہ حکومت میں تھا یا سلمان شہباز شریف تھا۔ تو کہنے اور پھر اپنا توڑ مروڑ کے میں اس دردناک باتوں میں نہیں جانا چاہتا۔ اور پھر وہ جو کون تھا جو وکیل تھا جس نے میاں صاحب کے بارے میں کہا کہ مجھے کاوے موسوی، ایرانی کاوے موسوی جو برطانیہ میں، اس نے کہا کہ یہ جو الزام تھے کہ نواز شریف نے سنگاپور میں $1 بلین لے گئے، یہ بالکل غلط بے بنیاد الزام تھا۔ اور میں یہاں پر اپنا معاملات کو مزید پیچیدہ نہیں کرنا چاہتا۔ یہ الزامات ایسے نہیں لگے تھے، یہ الزامات پھیلائے گئے تھے، میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہنا چاہتا۔ اور پھر اسی میں یہ بھی الزام تھا کہ چینی منصوبوں میں 45% کمیشن، یہ تو مجھ پر ڈائریکٹلی لگا کہ شہباز شریف نے کھائی ہے کمیشن۔ اور بھائی صاف پانی سے آشیانہ میں مجھے گرفتار کرتے ہیں، 2 مرتبہ اپنے عقوبت خانے میں رکھتے ہیں، نواز شریف کو رکھتے ہیں، اس کی بیٹی کو رکھتے ہیں، ان کو رکھتے ہیں، حمزہ کو رکھتے ہیں، اور ہمارے ساتھیوں کو جیلوں میں ڈالا جاتا ہے۔ تو اگر چینی منصوبوں میں 45% کمیشن اگر خدا نہ خواستہ کھائی ہوتی تو میں آج آپ کے سامنے بیٹھ کے پریس کانفرنس کر رہا ہوتا، اور پھر چین کو کس طرح بدنام کیا گیا۔ اور یہ بات خالی یہ نہیں کہ اس سے صاف ظاہر ہے کہ کتنے سنگین الزامات لگا کر پاکستان کے چین کے ساتھ تعلقات کو بری طرح مجروح کرنے کی ایک کبھی سازش کی گئی۔ اور پھر آپ جانتے ہیں، آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہیں لاہور ہائی کورٹ میں اسی اورنج لائن کے بارے میں 1 سال کیس چلا یہاں پہ، وہ سب تفصیل آپ کو علم ہے۔ 300 صفحے کا انہوں نے فیصلہ دیا اورنج لائن کے بارے میں، تمام چیزیں انہوں نے پوچھی بند کمرے میں، اپنا اوپن کورٹ میں۔ اس 300 صفحے کی رپورٹ میں ایک دھیلے کی اس میں کرپشن کی بات نہیں ہوئی، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ اس کے بعد پھر مگر انہوں نے ٹیکنیکل بنیادوں پر کہا کہ یہ اپنا یہ آتی ہے چنگی آتی ہے، اور وہ اپنا شالمار آتا ہے، اور فلاں
تو اس میں انہوں نے کہا، پھر ہم اپیل میں گئے. اپیل میں 8 مہینے وہ اپیل سن کر فیصلہ نہ آیا، اور ثاقب نثار صاحب نے پھر اس کی وجہ سے ان کو روکا تاکہ یہ منصوبہ لگے نہ. بھائی مجھے بھاڑ میں جائے کریڈٹ نواز شریف کو جاتا ہے، مجھے جاتا ہے. عوام کا معاملہ تھا، ان کو پبلک ٹرانسپورٹ مل رہی تھی. ایک غریب کو، ایک طالب علم کو، ایک استاد کو، ایک ڈش واشر کو، ایک بیوہ کو، ایک کلارک کو، ایک ٹیچر کو، ایک اسٹوڈنٹ کو 2 سال تاخیر ہوئی. کیا نکلا اس میں؟ اور پھر آپ کو اچھی طرح علم ہے کہ مجھے لاہور ہائی کورٹ میں ثاقب نثار صاحب نے 2 مرتبہ بلوایا. اب ایک دفعہ کہا کہ آپ نے کیا کیا؟ میں نے کہا یہ بجلی کے منصوبے لگائے. کہ ہمیں تو نظر نہیں آ رہے. میں نے کہا ٹھنڈے کمرے میں آپ ایسے بیٹھے ہیں. تو وہ پھر چپ ہو گئے. اس کے بعد پی کے ایل آئی کا انہوں نے، اور 56 کمپنیاں. میں آپ کو کیا کیا بتاؤں، کیا کیا الزامات لگے 2018 میں. آج 2024 کا الیکشن ہے. وہ 2018 کا وہ منظرنامہ دل خراش آپ دیکھ لیں کہ کیا کیا الزامات لگے. اس کے باوجود بھی ہم جیت گئے تھے اللہ کے فضل و کرم سے. نواز شریف جیت گیا تھا، پی ایم ایل این جیت گئی تھی، پاکستان جیت گیا تھا، مگر پھر اس رات کو ووٹ کو دوبارہ چرایا گیا. تو آج میں اپنے 25 کروڑ بھائیوں اور بہنوں اور بچوں کے سامنے ملتمس ہوں کہ یہ ہیں وہ حقائق. اس کو کوئی نہیں چھپا سکتا، اس کو کوئی نہیں چرا سکتا. یہ آپ کے سامنے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان حقائق کو اگر آپ سامنے رکھیں گے اور دل سے فیصلہ کریں گے تو پھر آپ 8 تاریخ کو جو آپ کا فیصلہ ہوگا انشاءاللہ اس فیصلے کو ہم دل سے ہم قبول کریں گے. اللہ تعالیٰ کا شکر کرم. دیکھیے الیکشن لڑنے کا ہر ایک کو حق حاصل ہے. بلاول زرداری صاحب میں نے ان کے ساتھ 16 مہینے کام کیا، بڑے اچھے ہمارے تعلقات رہے. وہ الیکشن لاہور سے لڑیں، وہ میاں والی سے لڑیں، کراچی سے لڑیں، ان کا حق ہے. کوئٹہ سے لڑیں، پشاور سے لڑیں، ان کا حق ہے. لیکن میں ان کی بات نہیں کر رہا. جہاں کہیں بھی اگر پیسے بانٹ کر اور شناختی کارڈ وہ رکھے جا رہے ہیں، وہ ووٹ کی بدترین توہین ہے. وہ ووٹ کی عزت نہیں، ووٹ کی بدترین توہین ہے. اور اس لیے نواز شریف نے کہا تھا کہ ووٹ کو عزت دو. یہ ووٹ کو کی توقیر کرنے کی بات نہیں ہے، بے توقیری کی بات ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی الیکشن لڑے، کوئی بھی، میں ہوں یا سعد رفیق صاحب ہوں یا عطا تارڑ صاحب ہوں، کوئی ہو، آپ اپنی کیمپین کریں. پورا حق آپ کو حاصل ہے. آپ جائیں، اپنے مزین کریں، آپ لگائیں، اپنے پوسٹرز لگائیں، آپ فلیکسز لگائیں، جو چاہیں کریں، ٹیلی ویژن پر، ریڈیو پر، سوشل میڈیا پر. آپ کا حق ہے. پوری کیمپین کریں، اپنا مقدمہ پیش کریں. لیکن اگر یہ بات درست ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ووٹ کو عزت دینے کی بات نہیں ہے، اس کی توہین ہے. جی جی اور آپ نے پنجاب میں بھی ترقیاتی منصوبے لگائے، بہت کام کیا، اور ہسٹوریکل یہ چیز سب کو یاد ہے. اگر مینڈیٹ ملا نون لیگ کو تو آپ بھارت میں اپنی خدمات دیں گے یا پنجاب میں؟ میں نے زندگی رہی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نواز شریف کی لیڈرشپ میں خدمت کرنی ہے، اور وہ اگر خدمت اللہ تعالیٰ اس کا موقع دیتا ہے تو اس کی بڑی کرم نوازی ہوگی. شہباز صاحب، ابھی آپ نے بات کی کرپشن کی، ٹوٹل آپ کی پریس کانفرنس تھی، اور لاہور میں اس کا عدنان صاحب نے بھی سوال کیا. ایک جماعت اپنے بیس کیمپ بنا کے بیٹھی ہے، پیسے بانٹ رہی ہے. میرے 2 سوال ہیں، تھوڑا لمبا ہوگا. انتظامیہ کہاں کھڑی ہے؟ کرپشن کی ہم بات کر رہے ہیں، آپ نے آدھا گھنٹہ بھی کرپشن کے اوپر بات کی. کیا یہ کہہ دینا صرف کافی ہوگا
کہ انہیں اپنے اشتہارات کے ذریعے پر مشہور کرنا چاہیے. یہاں انتظامیہ کو حرکت میں آنا مشکل. ساتھ ساتھ مریم اورنگزیب کے ساتھ بھی لندن میں ٹرولنگ ہوئی تھی. کل سپریم کورٹ کے جسٹس اطہر ولی اللہ کے ساتھ جو کچھ ہوا, پاکستان کا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے, اس طرف بھی کچھ بات کیجیے گا. نفرت اور تقسیم کا جو عنصر ہے اسے کس طرح, اگر آپ کو حکومت ملتی ہے, اسے ختم دیں. پاکستان کا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل جو ہے اس نے جو رپورٹ دی ہے ثابت ہو گیا چور کون ہے, ثابت ہو گیا. اب میں پی ٹی آئی کے جو دوست اور بھائی ہیں ان کو کہوں گا کہ وہ پی ٹی آئی کو ووٹ دینے کے بجائے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل ووٹ دیں. ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ثابت کر دیا, اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو گیا. یہ جو دوسری بات آپ نے کی ہے یہ انتہائی افسوسناک اور تکلیف دہ بات ہے کہ کس طریقے سے خواتین کو, مریم اورنگزیب کو لندن میں جو کیا گیا زد و کوہ پر کس طرح سامنے آ کر جو اپنا احسن اقبال سامنے, اور بے شمار. یہ وہ خطرے کی گھنٹی ہے جس کا ہمیں احساس کرنا چاہیے, اور جس کا میں سمجھتا ہوں کہ اتنا کبھی کردار ہے پی ٹی آئی کے بانی کا جس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے. مجھے یاد نہیں کوئی ماضی میں کہ سیاستدان چاہے الیکشن کیمپین میں ویسے بھی کتنی بھی آپس میں تو تکرار کر لیتے تھے, تلخ بات بھی ہو جاتی تھی, شادی بیاہ میں ملتے تھے, غمی خوشی میں ملتے تھے, ہاتھ ملاتے تھے. میں نے کبھی اپنی زندگی میں نہیں دیکھا کہ پارلیمنٹ میں ایک لیڈر دی ہاؤس ہو اور لیڈر دی اپوزیشن اور لیڈر دی ہاؤس چور دروازے سے اندر آئے تاکہ اس کو مجھ سے ہاتھ نہ ملانا پڑے. مجھے کب شوق تھا آپ سے ہاتھ ملانے کا؟ مجھے تو یہ تھا کہ آپ جو چارٹر آف اکانومی کی میں نے تجویز دی تھی اس کے اوپر بات کرتے, اس کے اوپر آپ ہاں کرتے اور قوم کو آگے لے کر جاتے. خط جو وزیر اعظم اس وقت کا لکھے لیڈر دی اپوزیشن کو, اس میں لیڈر دی اپوزیشن کا نام بھی اپنا مینشن نہ کرے اور اس کے بغیر ہی, اس سے بڑی ایک میں سمجھتا ہوں کہ رونت تکبر کی اور کیا بات ہو سکتی ہے. اللہ کرے کہ ہم سب مل کر اس معاشرے میں جو زہر گھولا گیا ہے اس کا خاتمہ کر سکے. میاں صاحب سوال یہ ہے کہ آپ نے پوری پریس کانفرنس کی ہے کرپشن کے اوپر, آپ کے اوپر جو ماضی میں حقائق کے اوپر بات کی ہے, ماضی میں جو آپ پر الزامات لگائے گئے اور اس کا آپ جو ہے اب پھل کاٹ رہے ہیں. اس کی ٹائمنگ دیکھیں نا, غیب کی طرف سے ہوا ہے, غیب کی طرف سے. اس نے جو ہے آپ کو انصاف ملا, لیکن اب جو ہے جو پارٹی کے 17 تھے ان کو جو ہے وہ سزائیں بھی ہو گئی ہیں, اب وہ قصہ پارینیاں بن چکے ہیں. آپ آئندہ حکومت بنانے جا رہے ہیں, کیا آپ اکیلے حکومت بنائیں گے یا کسی کو ساتھ شامل کریں گے, جس طرح راؤ بھٹو سے داری کہتے ہیں کہ وہ پوزیشن میں بیٹھیں گے؟ دیکھیے کہ 8 تاریخ کو شام کو جو عوام کا فیصلہ ہوگا اس کے سامنے رکھ کر جو مینڈیٹ عوام دیں گے پاکستان کے کروڑوں عوام پارٹیز کو, پولیٹیکل پارٹیز کو, میری پارٹی کے جو قائد ہیں محمد نواز شریف, وہ پھر اپنا اس مینڈیٹ کو سامنے رکھ کر پارٹی کے اکابرین سے مشاورت کریں گے اور اس کا فیصلہ کریں گے انشاءاللہ. بھائی مائک دو, بھائی مائک کی ضرورت ہے, آپ کو مائک کی ضرورت ہے؟ نہیں, میرے کان نہیں بج رہے ہیں. آپ ذرا تھوڑا سا اونچا کر لیں. میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کچھ سوشل میڈیا پہ کچھ ایسی باتیں آ رہی ہیں کہ الیکشن جب ہو جائیں گے اور اس کے جو رزلٹ ابھی سے سامنے آ رہے ہیں تو اس کے بعد جو ہے وہ جو ابھی آپ نے نفرت اور تقسیم کی بات کی ہے, اس کے بعد کی باتیں بڑی خوفناک آ رہی ہیں کہ جی اس ملک میں انتشار پھیلا دیں گے ہم اور اس حکومت کو ہم چلنے نہیں دیں گے. تو اس چیز کو آپ کیسے مینیج کریں گے, یہ ساری دیکھیے کنٹرول کیسے کریں؟ یہ اسی بات سے جڑی ہوئی بات جو میں نے ابھی کی کہ معاشرے میں ایک زہر گھول دیا گیا. میں پچھلے دنوں میں جلسوں میں یہ بات کر چکا ہوں کہ 14 اگست کو جو لانگ مارچ نکالا گیا, کیا وہ پاکستان کی تاریخ کا اس کی ایسی کی تیسی کر دی گئی. یعنی رات کو سڑکیں دھلتی تھی. یہ درست ہے کہ نہیں درست ہے؟ بھائی میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, درست ہے کہ میں غلط کہہ رہا ہوں؟
تو اگر یہ درست ہے رات کو سڑکیں دھلتی تھیں, وہاں پر ٹینکروں میں پانی جاتا ہے, یہاں پر ٹینکروں سے سڑکیں دھلتی تھیں, اور صبح 7 بجے یوں لگتا تھا کہ کوئی آگے جن بھوت آگے سڑکیں صاف کر گئے ہیں, اور شیشے کی طرح کوئی ٹوٹ پھوٹ نہیں تھی. 4 سال میں صرف لاہور کی کیوں مثال دے رہا ہوں کہ ایک کیس ان پوائنٹ, وغیرہ آپ راجن پور چلے جائیں بہترین اسپتال بنے ہوئے ہیں, آپ مظفر گڑھ چلے جائیں طیب اردوان اسپتال بنا ہوا, آپ ملتان چلے جائیں نشتر 2 بن چکا ہے, مکمل ہو چکا ہے, اور یہ سارے جو خدمات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. اور اس 4 سالہ دور میں تباہی کر دی گئی, تباہی. اور پھر کیا ہوا کہ یہ جو سالڈ ویسٹ مینجمنٹ ایک شاندار ماڈل بن چکا تھا, اس کو توڑ پھوڑ دیا گیا, اور ترک جو ہمارے بھائی ہیں جو کمپنی تھی ان کو پکڑ کے جیلوں میں ڈال دیا گیا. کیوں؟ کہ نواز شریف کے خلاف تم اپنا وعدہ معاف گواہ بن جاؤ گے کرپشن. ان کو جی دہلا نے دیا, آپ ہم کس طرح یہ کہہ سکتے ہیں؟ اور آپ جانتے وہ کیس عدالت میں ابھی بھی موجود ہے, وہ جو ملک سے بھگوڑا ہو گیا, وہ ایک موٹا سا لڑکا تھا, کیا نام اس کا مجھے نہیں وہ تو اور تھا نا, وہ تو بہت موٹا ہے, گل ہے کوئی, وہ پہلا چونکہ میرا اپنا نام ہے اس لیے میں نہیں لے رہا. تو وہ کیس میں کہتا ہوں آج فیصلہ کر دیں اس کیس کا وہ جج, میں منت کروں گا فیصلہ کر دیں. خدا نہ خواستہ ایک دہلے کی کرپشن میرے خلاف ہو جائے تو میں سارے اپنے کاغذات نامزدگی واپس لے لوں گا. اور اب یہ موازنہ ہو گیا کراچی اور لاہور کا, اگر خدا نہ خواستہ یہ صورت گری لاہور میں ہوتی تو میں بلاول بھائی کو کہتا آئیں میرے ہلکے لڑنے, میں الیکشن چھوڑ دیتا. وہ میں نے نہیں دی, دیکھیے یہ ایک بات طے ہے کہ اس ملک میں جب تک یکسوئی یا گانگت اور پیار اور محبت کو رواج دوبارہ نہیں دیا جائے گا, یہ زہر ختم نہیں ہوگا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو قانونی چارہ جوئی جو بھی ہے اس کو آپ اس کے لبادے میں اس کو آپ ڈھام دیں, یہ نہیں ممکن. جو بھی ہے میں ہوں, یہ ہیں, خدا نہ خواستہ کوئی اور ہے. اگر قانون کے سامنے کھڑا ہونا ایک بڑی احترام کی بات ہے. ایک بات. دوسری بات, اذان ہوگی. لاہور میں صدر مسلم لیگ نون میاں محمد شہباز شریف صاحب نیوز کانفرنس کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا کہ پاکستانی عوام کا مستقبل 8 فروری سے جڑا ہوا ہے. انتخابی مہم کے نتیجے میں عوام بیلٹ باکس کے ذریعے فیصلہ کریں گے. نون لیگ اقتدار میں آ کر پاکستانی عوام کی بحالی کے لیے اقدامات کرے گی. نون لیگ نے ہر دور میں عوام کی خدمت کی. عوام اپنے ووٹ کے ذریعے پاکستان کے مستقبل کا فیصلہ کریں گے. دیکھیں ایک بات واضح فرق بتا دوں. 2018 کے الیکشن میں یا اس کے بعد کیا ہوا؟ میں ان کو چھوڑوں گا نہیں, میں ان کو رلاؤں گا. میاں نواز شریف نے تو کبھی ایسی بات نہیں کی, میری پارٹی کی کسی ساتھی نے ایسی بات نہیں کی. ہم سوچ نہیں سکتے ایسی بات کرنے کا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس باب اس ملک کی تاریخ میں اب دوبارہ ختم ہو جانا چاہیے. ہمیں اس ملک میں صلح, محبت, آتشی اور ہمیں یگانگت یکسوئی کے ساتھ چلنا ہے. کتنے ہمالیہ نما چیلنجز ہیں, چاہے وہ معاش کا ہے, سماج کا ہے, معاشرت کا ہے, سیاست کا ہے, خارجی تعلقات کا ہے. یہ کوئی ایک پارٹی مل کر یہ نہیں کر سکتی. اس کے باوجود میں کہتا ہوں کہ ایک سمپل میجورٹی کسی پارٹی کو اللہ تعالیٰ دے, ہمیں دے گا تو اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی کمال مہربانی ہوگی. لیکن اس کے باوجود بھی ہم مشاورت کے ساتھ چلیں گے, پارلیمان میں مشاورت کریں گے. اس کے بغیر یہ ملک آگے نہیں چل سکتا.
ادارے بھی شامل ہیں. سب کو اپنے آئینی دائرے میں رہ کر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا ہوگا. میاں صاحب، ہم نے 80 اور 90 کی دہائی میں دیکھا کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ اس طرح چلتے رہے، کیسز بنتے رہے، جیلوں میں جاتے رہے. اب وہی سائیکل ہم نے 2018 میں مسلم نور کے ساتھ دیکھا، آج تحریک انصاف کے ساتھ ہے. آپ کی سیاسی استحکام کی بات کر رہے تھے، خالد صاحب بھی اپنے تقریروں میں ٹوئٹس میں یہی بات کرتے ہیں. اگر یہ 3 سال کا سائیکل چلتا رہے گا، ایک جماعت بیٹھے گی، وہ حکومت میں ہوگی، اور اگر کل تحریک انصاف نے ہاتھ نہیں ملایا تھا، آج مسلم نور آگے ہاتھ نہیں بڑھائے گی، تو یہ 3 سال کا سائیکل اس طرح چلتے چلتے سیاستدان اس چکی میں سے گزرتے رہیں گے، تو استحکام کیسے ہوگا؟ بینیفیشری ہے تو سب اچھا ہے، بینیفیشری نہیں ہے تو اس کو انتقام قرار دے گے. اگر کل تحریک انصاف نے ہاتھ نہیں بڑھایا تو آج مسلم نور بھی تو آگے ہاتھ نہیں بڑھا رہی کہ آئے کریں مقابلہ، کل کے لیول پہ آئے اور پھر رزلٹ لیں گے. نہیں، میں یہاں پر یہ لگاٹے بیچ رہا ہوں، یہی تو میں نے بات کی آپ سے کہ بھئی محبت اخوت اور یکسوئی کو آگے لے کے چلیں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو بات آپ نے جو کی ہے، یہ واقعات ایسے ہوئے. مجھے آپ بتا دیں کہ نواز شریف کے دور میں 2013 سے لے کے 18، میں بالکل بلا خوف تردید بات کر رہا ہوں، انتہائی عاجزی سے. وفاق پہ ہمارا مینڈیٹ تھا، پنجاب میں مینڈیٹ تھا. کیا کوئی ایک سیاسی قیدی کو آپ نام لے دیں مجھے تو میں اپنی غلطی تسلیم کر لوں گا. ایک سیاسی قیدی. اسی روایت کو ہم نے آگے لے کر چلنا ہے. یہ سب یہ بتائیے گا کہ آپ نے دیکھا جس طرح 3 کیس ہوئے، 3 دنوں میں 3 سزائیں آ گئی، 24 گھنٹے مسلسل اگر دیکھا جائے 2 دن کے اندر سماعتیں ہو رہی ہیں. یہ پھر بہت سارے سوال اٹھاتی ہیں کہ الیکشن سے پہلے کسی کو سزا دینا جو ہے وہ مقصور ہے. تو آپ اس جوڈیشل سسٹم کے خود بھی وکٹم رہے ہیں، اسی طرح سے آپ لوگ کے ساتھ اس سے زیادہ ہوتا رہا ہے، ہم وٹنس ہیں. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو ریفارم کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیے کہ یہ جو سزائیں جو آپ جن کی بات کریں، یہ عدالت کے فیصلے ہیں، اور ان کے جو فیصلے جو لکھے گئے ہیں، یہ لکھے جا رہے ہیں، ان میں سے اس کا جواب ڈھونڈیں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اور یہ مسلمہ بات، کہ کسی کے خلاف کوئی جھوٹا مقدمہ بنانے کی روایت ختم ہو جانی چاہیے. کیونکہ ہم نے جو کچھ سہا ہے 2018 سے پہلے سے لے کے 2022 تک، وہ روایات کا خاتمہ ہونا چاہیے. لیکن میں نے جو اپنے ابتدائیے میں جو آپ کو حقائق بتائے ہیں، اس سے ہٹ کر یہ اگر میں کہوں تو کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ خانہ کعبہ کے ماڈل کی گھڑی کو بیچا گیا، اور وہ اسلام آباد کا دکاندار جس کی رسیدیں کئی ہفتے دکھائی جاتی رہیں، بالآخر وہ جھوٹی فراڈ ثابت ہوئی. اور ایک دبئی کا کوئی دکاندار ہے، اس نے ٹی وی پہ آ کے دیکھا، میں نے بھی دیکھا تھا، آپ نے دیکھا ہوگا، میں نے یہ $2 ملین میں، پتہ نہیں کتنے ملین ڈالر میں یہ گھڑی خریدی. اور پھر اس کی جو تخمینے لگے، ایک بات، پھر ڈیکلیریشن نہ ہونا. مگر سب سے بڑا میں سمجھتا ہوں جو المیہ ہے کہ اگر ایک صاحب کہیں کہ $300 ارب اس ملک سے چلا گیا ہے، میں ایک پائی لے کے آؤں گا، ان کے بچے باہر پڑھتے ہیں، آپ کے بچے اندر پڑھتے ہیں، مجھے اس کا علم نہیں ہے، لیکن وہ چھوڑنا اس بات کو، اور یہ اپنا خزانہ لوٹ کے ملک سے باہر لے گئے ہیں، اور یہ اپنا ملک کو انہوں نے کنگال کر دیا ہے. میں $300 ارب لے کے آؤں گا، اور 90 دن میں کرپشن کا خاتمہ کر دوں گا، اور میں اپنا، اور پھر ان کے ایک جو ہواری ہیں حمایتی، انہوں نے کہا جی کہ IMF کے منہ پہ $100 بلین اس کے منہ پہ ماریں گے، اور پتہ نہیں $100 بلین کس کے منہ پہ ماریں گے، عوام پہ خرچ کریں گے، وہ خرچ کریں گے. مجھے بتائیں آپ کا کیس میں گرامی؟ گور بھٹ صاحب، آپ گور بھی ہیں اور بھٹ بھی ہیں ماشاءاللہ. تو میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ یہ وہ معاملہ ہے کہ وہ تو دور کی بات ہے، ایک دھیلا بھی آنا جو 190 ملین پاؤنڈ نیشنل کرائمز ایجنسی نے، جو پر ان کی سٹیٹمنٹ آئی کہ یہ پیسہ ہم پاکستان کے خزانے میں جمع کرا رہے ہیں. وہ پیسہ کہاں گیا؟ وہ کس اکاؤنٹ میں گیا؟
کابینہ سے بددیانتی کس نے کروائی؟ بند لفافے کے اوپر فیصلہ کس نے کروایا کابینہ سے اپنا جبرن؟ وہ بند لفافے میں کوئی بھی چیز ہو سکتی تھی. خدا نخواستہ کشمیر کا سودا ہو سکتا تھا، خدا نخواستہ ہمارے پانی کا سودا ہو سکتا تھا، خدا نخواستہ اللہ معاف کرے میرے منہ میں خاک ایٹمی طاقت کا وہ خاتمہ ہو سکتا تھا، سودا ہو سکتا تھا. اس طرح کی سینہ زوری، اس طرح کا فراڈ. اس لیے میں نے کہا ہے کہ اب تحریک انصاف کو چاہیے، انصاف کا بھی تقاضا ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے ووٹرز پی ٹی آئی نہیں بلکہ ٹی آئی کو ووٹ دیں، ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کو، کیونکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو چکا. بس آپ کا بہت شکریہ. میں آپ کا بہت جی ایک سوال مریم ایک سوال جی بس ایک سیکنڈ بیٹھ جائیں جی، ایک سیکنڈ آخری سوال جی، ان کا سوال ہے نا ان کا. جی جی آپ ساتھ ہی لے لیں جی اور جھوٹ کی سیاست کا خاتمہ ہونا چاہیے. بہت شکریہ. یہ کر رہے تھے دیکھیے کہ یہ بات پارلیمان اگلی حکومت کے اوپر، یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ملک کو قانون کے دائرے میں رہ کر ملک کو چلائیں اور احتساب کا نظام انتقام پر مبنی نہ ہو، صرف اور صرف وہ انصاف کے تقاضے پورے کرتے ہیں. ثاقب نثار کی آپ نے بات کی، یہ پی کے ایل آئی کی، بھائی ذرا خاموشی اختیار کریں، پی کے ایل آئی کی جو تحقیق ہو رہی تھی، انہوں نے نیب بھی موجود تھی، یہ جو ہوتا ہے پروونشل اینٹی کرپشن کا ادارہ بھی موجود تھا، انہوں نے جو لاہور کور کا جو ہوتے ہیں آڈیٹر جو بھی ان کا نام ہے، ان کے ذمہ کیا کہ آپ شہباز شریف سے اس کی تحقیق کریں. یہ تھی وہ آگ نفرت کی کہ پی کے ایل آئی ایک لاکھوں لوگوں کی لیے مسیحا بنایا اللہ تعالیٰ نے نواز شریف کی قیادت میں، جہاں پر غریبوں کا مثانے کا اور گردے کا مفت علاج ہو.